میں ملتان کا رہائشی ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے 2014 میں میرے دوست نے مجھے ایک فیس بک گروپ میں جوائن کروایا۔ تب میری عمر 17 سال تھی اور میں کالج میں پڑھتا تھا، اور اس گروپ میں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں تھیں اور سب کا تعلق ملتان شہر سے تھا۔ ہم تمام گروپ ممبرز ایک ہی فیملی کی طرح رہتے تھے، ایک دوسرے سے ہماری گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ اس گروپ میں ایک لڑکی تھی جو مسلسل میری پوسٹ کو لائک اور کمنٹ کرتی تھی، اور میں بھی کبھی کبھی اس پوسٹ پر لائک اور کمنٹ کر دیتا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی دکھی پوسٹ شیئر کیا کرتی تھی، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا اور میری اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے اس کی دکھی ہونے کی وجہ پوچھ ہی لی، لیکن اس نے نہیں بتایا اور بات کو ٹال دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ اسے بتا دیا تھا، لیکن میں نے جب بھی اس کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ صحیح وقت آنے پر آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ پھر میں نے اس کا نمبر مانگا تو اس نے مجھے دے دیا اور ہماری واٹس ایپ پر بات ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ایک دن اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس نے مجھے کال کی اور مجھے بتایا کہ اس کی عمر 24 سال ہے اور وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہے، اور سب سے بڑا سچ جس کی وجہ سے میں بہت دکھی رہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور اب میں نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے اسے ملنے کا کہا۔ جب اگلے دن ہم ایک ریسٹورنٹ میں ملے، میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت پیاری اور بہت ہی معصوم لڑکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی 1 سال پہلے ہو گئی تھی۔ والدین کی مرضی سے ان کے رشتے داروں کے وہاں میرا شوہر شرابی تھا اور وہ مجھے بہت شک کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ میرا شوہر مجھے شراب پی کر بہت مارتا تھا۔ بس پھر اسی دوران ابو کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں اپنا سسرال چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر آ گئی ہوں۔ میں پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں۔ بس یہی میری حقیقت ہے۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر مجھے اس سے اور بھی ہمدردی ہونے لگی۔ اس کی اور میری عمر میں 7 سال کا فرق تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی غلط کام مت کرنا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری بہت اچھی دوستی ہوتی گئی، اور میں اسے کبھی کبھی کہتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں۔ وہ ہنستی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری عمروں میں بہت فرق ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی ہمارا معاشرہ ایسے رشتوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتا جس میں لڑکی بڑی ہو اور لڑکا کم عمر۔ یہ تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ 2 سال ہو گئے تھے ہمارے اس رشتے کو۔ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اسے بہت پسند کرنے لگا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے پسند ضرور کرتی تھی، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ دنیا والے ہمارے اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور زندگی کا سارا سکون برباد کر دیں گے۔ میں نے بہت ضد کی، یہاں تک کہ اس کے لیے جان دینے کی بھی کوشش کی۔ وہ میرا پاگل پن دیکھ کر مان گئی اور شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس کے گھر رشتہ بھیجنے کا کہا۔ میں نے اپنی امی سے بات کی اور اس کے بارے میں نے اپنی امی کو سب بتا دیا۔
لیکن میری امی نہیں مانی. میری امی نے صاف صاف انکار کر دیا اور اس سے دور رہنے کا کہا. امی نے کہا کہ لوگوں کو کیا کہیں گے. میرے ابو کو جب اس بات کا پتہ چلا تو میرے ابو نے مجھے بہت مارا اور میرا باہر جانا بند کر دیا. لیکن مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی. میں چھپ چھپ کر اس سے ملا کرتا تھا اور اسے گھر والوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں بھی بتاتا تھا. وہ بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ میرے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی. وہ بہت خوش تھی میرے ساتھ. اور پھر میرے گھر والوں نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے دوسرے شہر بھیج دیا جائے تاکہ میں اسے بھول سکوں. مجھے میرے گھر والوں نے پشاور کا کام کے لیے بھیج دیا. کچھ عرصے کے بعد وہاں میرا موبائل چوری ہو گیا اور میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا. مجھے وہاں بہت کام کروایا جاتا تھا اور چھٹی بھی نہیں ملتی تھی. میں نے یہی سوچا ہوا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی اور اب جب میں ملتان جاؤں گا تو نکاح کر لوں گا اس سے. آخر 3 سالوں کے بعد میں اپنے گھر واپسی آیا. سب بہت خوش ہو گئے لیکن میں خوش نہیں تھا. میں نے اس کا پتہ کیا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی. مزید پتہ کروانے پر پتہ چلا کہ وہ جہاں رہتے تھے اب وہ وہاں سے چلے گئے ہیں. میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. اور جب کبھی بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے تو دل بہت روتا ہے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. بس اب اپنا کاروبار ہے اور اب میں زیادہ تر وہیں مصروف رہتا ہوں. میں نے ابھی تک شادی نہیں کی کیونکہ اب دل نہیں کرتا اور عجیب سی بے چینی، بے سکونی سی کیفیت ہے جیسے میں نے ہی غلط کیا اس کے ساتھ. مجھے اب گھر والے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ شادی کر لو، لیکن جب تک میں اس سے معافی نہ مانگ لوں مجھے میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑا ہے. بس اللہ سے اب ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں رہے ہمیشہ خوش رہے. اور اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوگی. میرے گھر والے میری وجہ سے بہت پریشان ہیں. اب کیسے سمجھاؤں انہیں کہ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا. بس اب میری کوشش ہے کہ میں سب کو خوش رکھوں اور شادی بھی بہت جلد کر لوں گا اگر اللہ نے کسی کا نصیب میرے ساتھ جڑا ہے تو، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے اور اسی میں انسان کی بہتری ہوتی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے. آمین ثم آمین.